اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ملحوظات جلد اول کے صفحہ 1 تا 6 کا درس پیش کیا جا رہا ہے۔ بلا شبہ حضرت امام الزمان علیہ السلام کے کلمات انقلاب انگیز اور زندگی بخش ہیں۔ فرمایا ایمان 2 قسم کا ہوتا ہے، موٹا اور باریک۔ موٹا ایمان تو یہی ہے کہ دین و نجائز پر عمل کرے، اور باریک ایمان یہ ہے کہ میرے پیچھے ہو لے۔ فرمایا بیعت میں جاننا چاہیے کہ کیا فائدہ ہے اور کیوں اس کی ضرورت ہے۔ جب تک کسی شے کا فائدہ اور قیمت معلوم نہ ہو تو اس کی قدر آنکھوں کے اندر نہیں سماتی۔ جیسے گھر میں انسان کے کئی قسم کا مال و اسباب ہوتا ہے، مثلا روپیہ، پیسہ، کوڑی، لکڑی وغیرہ، تو جس قسم کی جو شے ہے اسی درجہ کی اس کی حفاظت کی جاوے گی۔ ایک کوڑی کی حفاظت کے لیے وہ سامان نہ کرے گا جو پیسہ اور روپیہ کے لیے اسے کرنا پڑے گا، اور لکڑی وغیرہ کو تو یوں ہی ایک کونا میں ڈال دے گا۔ الحاظ القیاس، جس کے تلف ہونے سے اس کا زیادہ نقصان ہے اس کی زیادہ حفاظت کرے گا۔ اسی طرح بیعت میں عظیم الشان بات توبہ ہے، جس کے معنی رجوع کے ہیں۔ توبہ اس حالت کا نام ہے کہ انسان اپنے معاصی سے، جن سے اس کے تعلقات بڑھے ہوئے ہیں اور اس نے اپنا وطن انہیں مقرر کر لیا ہوا ہے، گویا کہ گناہ میں اس نے بود و باش مقرر کر لی ہوئی ہے، اس وطن کو چھوڑنا، اور رجوع کے معنی پاکیزگی کو اختیار کرنا۔ اب وطن کو چھوڑنا بڑا گراں گزرتا ہے اور ہزاروں تکلیفیں ہوتی ہیں۔ ایک گھر جب انسان چھوڑتا ہے تو کس قدر اسے تکلیف ہوتی ہے، اور وطن کو چھوڑنے میں تو اس کو سب یار دوستوں سے قطع تعلق کرنا پڑتا ہے، اور سب چیزوں کو مثل چارپائی، فرش و ہمسائے، وہ گلیاں، کوچے، بازار سب چھوڑ کر ایک نئے ملک میں جانا پڑتا ہے، یعنی وہ سابقہ وطن میں کبھی نہیں آتا۔ اس کا نام توبہ ہے۔ معصیت کے دوست اور ہوتے ہیں اور تقوی کے دوست اور۔ اس تبدیلی کو صوفیاء نے موت کہا ہے۔ جو توبہ کرتا ہے اسے بڑا حرج اٹھانا پڑتا ہے، اور سچی توبہ کے وقت بڑے بڑے حرج اس کے سامنے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے۔ وہ جب تک اس کل کا نعم البدل عطا نہ فرماوے نہیں مارتا۔ ان اللہ یحب التوابین، البقرہ آیت 223 میں یہی اشارہ ہے کہ وہ توبہ کر کے غریب بے کس ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے محبت اور پیار کرتا ہے اور اسے نیکوں کی جماعت میں داخل کرتا ہے۔ دوسری قومیں خدا کو رحیم و کریم خیال نہیں کرتی۔ عیسائیوں نے خدا کو تو ظالم جانا اور بیٹے کو رحیم، کہ باپ تو گناہ نہ بخشے اور بیٹا جان دے کر بخشوائے۔ بڑی بیوقوفی ہے کہ باپ اور بیٹے میں اتنا فرق ہو۔ والد مولود میں مناسبت اخلاق عادات کی ہوا کرتی ہے، مگر یہاں تو بالکل ندارت۔ اگر اللہ رحیم نہ ہوتا تو انسان کا ایک دم گزارا نہ ہوتا۔ جس نے انسان کے عمل سے پیشتر ہزاروں اشیاء اس کے لیے مفید بنائیں، تو کیا یہ گمان ہو سکتا ہے کہ توبہ اور عمل کو قبول نہ کرے؟ گناہ کی یہ حقیقت نہیں کہ اللہ گناہ کو پیدا کرے اور پھر ہزاروں برس کے بعد گناہ کی معافی سوجے۔ جیسے مکھی کے 2 پر ہیں، ایک میں شفا اور دوسرے میں زہر، اسی طرح انسان کے 2 پر ہیں، ایک معاصی کا، دوسرا خجالت، توبہ، پریشانی کا۔ یہ قاعدہ کی بات ہے۔ جیسے ایک شخص جب غلام کو سخت مارتا ہے تو پھر اس کے بعد پچھتاتا ہے، گویا کہ دونوں پر اکٹھے حرکت کرتے ہیں۔ زہر کے ساتھ تریاک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ زہر کیوں بنایا گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ گو یہ زہر ہے، مگر کشتہ کرنے سے حکم اکسیر کا رکھتا ہے۔ اگر گناہ نہ ہوتا تو رعونت کا زہر انسان میں بڑھ جاتا اور وہ ہلاک ہو جاتا۔
توبہ اس کی تلافی کرتی ہے۔ کبر اور عجب کی آفت سے گناہ انسان کو بچائے رکھتا ہے۔ جب نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار استغفار کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گناہ سے توبہ وہی نہیں کرتا جو اس پر راضی ہو جاوے، اور جو گناہ کو گناہ جانتا ہے وہ آخر اسے چھوڑے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان بار بار رو رو کر اللہ سے بخشش چاہتا ہے تو آخر کار خدا کہہ دیتا ہے کہ ہم نے تجھ کو بخش دیا، اب تیرا جو جی چاہے سو کر۔ اس کے یہ معنی ہے کہ اس کے دل کو بدل دیا۔ اب گناہ اسے بتبع برا معلوم ہوگا، جیسے بھیڑ کو میلا کھاتے دیکھ کر کوئی دوسرا حرص نہیں کرتا کہ وہ بھی کھاوے، اسی طرح وہ انسان بھی گناہ نہ کرے گا جسے خدا نے بخش دیا ہے۔ مسلمانوں کو خنزیر کے گوشت سے بتبع کراہت ہے، حالانکہ اور دوسرے ہزاروں کام کرتے ہیں جو حرام اور منع ہیں۔ تو اس میں حقیقت یہی ہے کہ ایک نمونہ کراہت کا رکھ دیا ہے اور سمجھا دیا ہے کہ اسی طرح انسان کو گناہ سے نفرت ہو جاوے۔ گناہ کرنے والا اپنے گناہوں کی کثرت وغیرہ کا خیال کر کے دعا سے ہرگز باز نہ رہے۔ دعا تریاک ہے، آخر دعاؤں سے دیکھ لے گا کہ گناہ اسے کیسا برا لگنے لگا۔ جو لوگ معاصی میں ڈوب کر دعا کی قبولیت سے مایوس رہتے ہیں اور توبہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، آخر وہ انبیاء اور ان کی تاثیرات کے منکر ہو جاتے ہیں۔ یہ توبہ کی حقیقت ہے جو اوپر بیان ہوئی، اور یہ آیت کی جز کیوں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ جب وہ بیعت کرتا ہے اور ایسے کے ہاتھ پر جسے اللہ تعالیٰ نے وہ تبدیلی بخشی ہو، تو جیسے درخت میں پیوند لگانے سے خاصیت بدل جاتی ہے، اسی طرح سے اس پیوند سے بھی اس میں وہ فیوز اور انوار آنے لگتے ہیں جو اس تبدیلی یافتہ انسان میں ہوتے ہیں، بشرطے کہ اس کے ساتھ سچا تعلق ہو، خشک شاخ کی طرح نہ ہو۔ اس کی شاخ ہو کر پیوند ہو جاوے، جس قدر یہ نسبت ہوگی اسی قدر فائدہ ہوگا۔ فرمایا بیعت رسمی فائدہ نہیں دیتی، ایسی بیعت سے حصہ دار ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اسی وقت حصہ دار ہوگا جب اپنے وجود کو ترک کر کے بالکل محبت اور اخلاص کے ساتھ اس کے ساتھ ہو جاوے۔ منافق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا تعلق نہ ہونے کی وجہ سے آخر بے ایمان رہے، ان کو سچی محبت اور اخلاص پیدا نہ ہوا، اس لیے ظاہری لا الہ الا اللہ ان کے کام نہ آیا۔ تو ان تعلقات کو بڑھانا بڑا ضروری امر ہے۔ اگر ان تعلقات کو وہ طالب نہیں بڑھاتا اور کوشش نہیں کرتا تو اس کا شکوہ اور افسوس بے فائدہ ہے۔ محبت و اخلاص کا تعلق بڑھانا چاہیے، جہاں تک ممکن ہو اس انسان یعنی مرشد کے ہم رنگ ہو۔ طریقوں میں اور اعتقاد میں نفس لمبی عمر کے وعدے دیتا ہے، یہ دھوکہ ہے، عمر کا اعتبار نہیں ہے۔ جلدی راست بازی اور عبادت کی طرف جھکنا چاہیے، اور صبح سے لے کر شام تک حساب کرنا چاہیے۔ اس زندگی کے کل انفاس اگر دنیاوی کام میں گزر گئے تو آخرت کے لیے کیا ذخیرہ کیا؟ تہجد میں خاص کر اٹھو اور ذوق اور شوق سے ادا کرو۔ درمیانی نمازوں میں بباس ملازمت کے ابتلا آ جاتا ہے۔ رازق اللہ تعالی ہے، نماز اپنے وقت پر ادا کرنی چاہیے۔ ظہر اور عصر کبھی کبھی جمع ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ضعیف لوگ ہوں گے، اس لیے یہ گنجائش رکھ دی، مگر یہ گنجائش 3 کے جمع کرنے میں نہیں ہو سکتی، جبکہ ملازمت میں اور دوسرے کئی امور میں لوگ سزا پاتے ہیں اور مورد عطاب حکام ہوتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے لیے تکلیف اٹھاویں تو کیا خوب ہے۔
جو لوگ راست بازی کے لیے تکلیف اور نقصان اٹھاتے ہیں وہ لوگوں کی نظروں میں بھی مرغوب ہوتے ہیں، اور یہ کام نبیوں اور صدیقوں کا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے دنیاوی نقصان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے ذمہ نہیں رکھتا، پورا اجر دیتا ہے۔ انسان کو لازم ہے منافقانہ طرز نہ رکھے۔ مثلا اگر ایک ہندو خواہ حاکم یا عہدیدار ہو کہے کہ رام اور رحیم ایک ہے، تو ایسے موقع پر ہاں میں ہاں نہ ملائے۔ اللہ تعالیٰ تہذیب سے منع نہیں کرتا، مہذبانہ جواب دیوے۔ حکمت کے یہ معنی نہیں ہے کہ ایسی گفتگو کی جاوے جس سے خواہ نخواہ جوش پیدا ہو اور بیہودہ جنگ ہو۔ کبھی اخفائے حق نہ کرے۔ ہاں میں ہاں ملانے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اسلام ایسا مطہر مذہب ہے کہ کسی مذہب کے بانی کو برا کہنے نہیں دیتا۔ دیگر مذاہب والے جٹ گالی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ دیکھو یہ عیسائی قوم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر گالیاں دیتی ہے۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زندہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی عظمت کے خیال سے بھی یہ لوگ کوئی کلمات زبان پر نہ لا سکتے، بلکہ ہزارہ درجہ تعظیم سے پیش آتے۔ امیر کابل اور سلطان روم ایک ادنا امتی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ان کو گالی نہیں دے سکتے، بے ادبی سے پیش نہیں آ سکتے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو ہزاروں گالیاں سناتے ہیں۔ اسلام دوسری اقوام کا محسن ہے کہ ہر ایک نبی اور کتاب کو بری کیا، اور خود اسلام مظلوم ہے۔ اسلام کا مضمون لا الہ الا اللہ کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے۔ فرمایا ہم نے جو مخالفین پر بعض جگہ سختی کی ہے وہ ان کے تکبر کو دور کرنے کے واسطے ہے۔ وہ سخت باتوں کا جواب نہیں بلکہ علاج کے طور پر کڑوی دوائی ہے۔ الحق و مرن، لیکن ہر شخص کے واسطے جائز نہیں کہ وہ ایسی تحریر کو استعمال کرے۔ جماعت کو احتیاط چاہیے۔ ہر ایک شخص اپنے دل کو پہلے ٹٹول کر دیکھ لے کہ صرف ضد اور دشمنی کے طور پر ایسے لفظ لکھ رہا ہے یا کسی نیک نیت پر یہ کام مبنی ہے۔ فرمایا لوگ تمہیں دکھ دیں گے اور ہر طرح سے تکلیف پہنچائیں گے، مگر ہماری جماعت کے لوگ جوش نہ دکھائیں۔ جو شخص نفس سے دل دکھانے والے الفاظ جوش نفس سے دل دکھانے والے الفاظ استعمال نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہوتے۔ ہماری جماعت کو اللہ تعالیٰ ایک نمونہ بنانا چاہتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ متقی کو پیار کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر کے سب ترساں رہو، اور یاد رکھو کہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ کسی پر ظلم نہ کرو، نہ تیزی کرو، نہ کسی کو حقارت سے دیکھو۔ جماعت میں اگر ایک آدمی گندا ہے تو وہ سب کو گندا کر دیتا ہے۔ اگر حرارت کی طرف تمہاری طبیعت کا میلان ہو تو پھر اپنے دل کو ٹٹولو کہ یہ حرارت کس چشمہ سے نکلی ہے، یہ مقام بہت نازک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔